فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا کہ لوگو تہاڈے وچ دو چیزاں چھوڑتے ویندا پیاں۔ غدیر خم دے اوتے فرمایا آخری خطبے وچ فرمایا دو چیزاں چھوڑتے ویندا پیاں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزاں بڑیاں بھاری چیزاں تہاڈے وچ چھوڑتے ویندا پیاں۔ فرمایا ایک اہل بیتی اطرتی، ایک میری اہل بیت ہے، دوجی کتاب اللہ، اللہ دا قرآن ہے۔ یہ دو چیزاں تہاڈے وچ چھوڑتے ویندا پیاں۔ فرمایا انہاں کو مضبوطی دے نال پکڑا ہے، قرآن نال محبت رکھا ہے، میری اہل بیت نال بھی محبت رکھا ہے۔ جڑا قرآن نال محبت رکھے اہل بیت نال محبت نہ رکھے ہوں دی محبت دا کوئی فائدہ نہیں۔ جڑا اہل بیت نال محبت رکھے قرآن نال محبت نہ ہوئے ہوں دی محبت دا ہی کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا قرآن نال بھی محبت ہوئے، اہل بیت نال بھی محبت ہوئے۔ سادہ اہل بیت تو بغیر ہی گزارا نہیں چلتا، قرآن تو بغیر ہی گزارا نہیں چلتا۔ اور حدیث وچ لفظ استعمال کیا فیکم الثقلین، فرمایا بھاری چیزیں، بھاری بھاری تو نہیں، قرآن بھاری ہے۔ چاون واسطے چھوٹا بچہ چاہیے کھڑے، 2 سال دا بچہ چاہیے کھڑے، 3 سال دا بچہ قرآن چاہیے کھڑے، بھاری تو نہیں۔ لیکن سرکار نے بھاری فرمایا، اے بھاری دے وچ وڈا راز ہے۔ کیوں؟ علماء لکھ دن بھاری این واسطے فرمایا کہ بھاری چیز دی کیفیت تے حقیقت نہیں بدل سکدی۔ بھاری چیز دی حقیقت تے کیفیت نہیں بدل دی تے قیمتی نہیں فرمایا سرکار نے۔ کیوں؟ قیمتی دی کیفیت تے حقیقت بدل ویندی ہے۔ قیمتی مثلا سونا قیمتی ہے، چاہو تا انگوٹھی بڑھاؤ، چاہو تا گل دا ہار بناؤ، چاہے تا جتھاں استعمال کرو تھیندے ٹوٹ گیا، حقیقت بدل گئی، سونے دی کیفیت بدلی کہ نہ بدلی، اصل حالت اچ نہ رہیا۔ اچھا سونے چ ملاوٹی تھی سکدی ہے، اصل حالت اچ نہیں۔ تے ایک پاسو رکھیا ہوئے وڈا پتھر، دوجے پاسو رکھیا ہوئے نوٹ 5000 دا، ہن دسو قیمتی نوٹ تھیا، نوٹ دی قدر قیمت زیادہ ہے یا پتھر دی؟ پتھر دی قیمت قدر نہیں، نوٹ دی زیادہ قیمت ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ اہل بیت بھاری ہے، بھاری دی قدر تو نہیں ہوندی تے قیمتی دی زیادہ قدر ہوندی ہے۔ میرے آقا نے کیوں فرمایا بھاری؟ وجہ کیا ہے کہ پتھر دی حقیقت نہ بدل سکی، نوٹ دی حقیقت بدل سکدی ہے۔ نوٹ نقلی بھی آ سکدے، پتھر نقلی ہوں دے نہ۔ بھاری چیز دی حقیقت نہیں بدل سکدی تے قیمتی چیز دی بدل سکدی ہے۔ کیوں ہن فرمایا بھاری؟ فرمایا قرآن بھی بھاری ہے، این واسطے کہ قرآن کو بدلن واسطے قادیانی آئے نہیں بدل سکے، قرآن کو بدلن واسطے یہودی آئے نہیں بدل سکے، قرآن کو بدلن واسطے عیسائی آئے نہیں بدل سکے، قرآن کو بدلن واسطے فرنگی آئے قرآن کو نہ بدل سکے، قرآن کو بدلن واسطے انگریز آئے قرآن کو نہ بدل سکے۔ حتیٰ کہ قادیانیاں نے بڑی کوشش کی تھی قرآن کو بدلن دی، نہ زبر بدلے نہ زیر بدلے، جی میں آقا دے زمانے تو قرآن اسا کو ملیا ہا، جی میں اللہ نے عطا کیتا ہا، آج 1500 سال بعد قرآن اویں دا اویں موجود ہے۔ ایمیں ہے کہنا نمازاں وچ قرآن پڑھی جا، خطبے دے اندر قرآن پڑھی جا، اور شبینیاں دے اندر قرآن پڑھی جا، نہ زبر بدلی نہ زیر بدلی، جی میں اگے حضور دے زمانے وچ ہا، آج اویں حافظاں دے سینے وچ بھی موجود ہے، قرآن کتاب وچ بھی موجود ہے، نہ لفظ بدلے نہ زیر بدلیے۔ فرمایا قرآن بھاری ہے، بدلن والے آئے تے نہ بدل سکے۔ ایمیں فرمایا اہل بیت بھی بھاری ہے۔ کیویں بھاری ہے؟ فرمایا حسین دی مثال دیکھو، یزید نے لالچ دیتا، یزید نے بادشاہیاں دا لالچ دیتا، یزید نے پیسے دا لالچ دیتا، ہیرے تے جواہرات دا لالچ دیتا۔ حسین نہ ہیرے قبول کیتے، نہ جواہرات کیتے، نہ سونا کیتا، نہ زر کیتا، نہ مال کیتا۔ جس تاج کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔
ہیں جتنا لالچ دیتے مدینہ چھوڑ دیتے حسین نہیں بدلیا مکہ پہنچن حاجی حج کرن دے پن 8 ذی الحج کو لوگ حج کرن پہ ہم دن حسین مکہ چھوڑ دیتے حج چھوڑ دیتے لیکن بدلیا نہیں 2 محرم کو کربلا پہنچے سب کچھ چھوڑ کے گھر چھوڑ کے زمینہ تے جائیداداں بنگلے چھوڑ کے 2 محرم کو کربلا پہنچے لیکن بدلیا نہیں پھر ظلم شروع تھیا 7 محرم کو پانی بند تھی گئے پیاس برداشت کیتی ہے لیکن حسین بدلیا حتیٰ کہ حضرت غازی عباس علمبردار کربلا حضرت عباس دے بازو شہید ہو گئن بازو قلم ہو گئن حتیٰ کہ عباس جام شہادت نوش کر گئے حسین بدلیا نہیں حتیٰ کہ حضرت معصوم علی اصغر جام شہادت نوش کیتے حسین نہیں بدلیا حضرت امام علی اکبر شہید ہو گئے حسین نہیں بدلیا حتیٰ کہ 72 ٹن قربان تھی گن حسین دا اپنا سار نوک نیزے تے چایا گے حسین نہ کل بدلیا ہا نہ آج بدلے حسین دا سر قرآن دی تلاوت کر کے ایہو اعلان کرے نامے نہا لوگو حسین کل بھی نانے دے دین تے قائم ہا حسین کل بھی نانے دے قرآن نل محبت رکھے نہا حسین آج بھی نانے دے دین تے قائم ہے حسین آج بھی قرآن نل محبت رکھے بدلیا نہیں معلوم تھی دے اہل بیت وی بھاری قرآن وی بھاری بدلن والے آئے لیکن حسین کو بدل نہ سکے نہ حقیقت بدلی نہ کیفیت بدلی حسین دا تن سر تن تو جدا تھی گئے پر